أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، قیل له قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ بعض مشرکین کی جانب سے بطور تمسخر اور طنز کے سیدنا سلمان فارسی سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر تو تمہیں ساری ہی باتیں بتاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پخانہ کے لیے بھی تمہیں تمہارے نبی کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ یعنی سوال کرنے کا یا اعتراض کرنے کا منشا یہ تھا کہ یہ مذاق ہے، یہ سکھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو آدمی کو خود سے معلوم ہو جاتا ہے عقل سے۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجل، کہ ہاں لقد نہانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیء او بعزم۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بے شک ہمارے نبی نے ہمیں سبھی سکھایا ہے، اور اس وقت کے لیے بھی، استنجا کے وقت کے لیے بھی ضروری ہدایات اور احکامات بیان کیے ہیں کہ یقیناً وحی کی بنیاد پر ہیں، جن کو محض انسان اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں جان سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس وقت میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ پیشاب پخانے کے وقت ہم قبلہ کی طرف نہ تو رخ کریں، نہ منہ کریں، نہ پیٹھ۔ حدیثوں میں ہے فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، نہ منہ کرو نہ پیٹھ۔ اور آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے اگر پانی استعمال کی بجائے ڈھیلا سے خشک کیا جا رہا ہو، مٹی کا ڈھیلا، تو مقصود کم از کم اتنا ہو کہ یقین حاصل ہو جائے، جو عام طور پر 3 پتھروں سے ہو جائے، ڈھیلے سے ہو جایا کرتا تھا، کچی مٹی کے ٹکڑے ان سے ہو جایا کرتے۔ لیکن آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی چوپائے کے فضلہ گوبر سے، ہڈی سے استنجا نہ کرو، کیونکہ گوبر تو خود ناپاکی ہے، وہ کیا پاک کرے۔ اور ہڈی، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے فَإِنُّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ، کہ اللہ نے اس کو جناتی خوراک بنایا۔ وہ کیسے ہے؟ وہ تو علماء نے اس کی تعبیر کی کہ اللہ ان پر ہو سکتا ہے ان کے لیے اس پر گوشت پیدا کر دیتے ہوں، یا ہو سکتا ہے چونکہ آگ، یعنی جنات آگ سے بنے اور ہڈی میں بھی فاسفورس ہوتا ہے، تو کوئی اسی کی مناسبت سے ان کی خوراک پوری ہو جاتی ہو۔ لیکن بہرحال نبی علیہ السلام نے احکامات دیے، یہ استنجا کے لیے بھی احکامات ہیں۔ اپنی مرضی سے اپنی اس قضاء حاجت کو، طبعی ضرورت کو اپنی مرضی سے نہیں پورا کرنا، بلکہ شریعت کے احکامات ہیں۔ دیکھیے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسط سے حضور علیہ السلام کا امت کے لیے کی غایت شفقت نقل کی ہے کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم،
کہ تم لوگوں کے لیے میں ایک باپ کی طرح ہوں. جیسے باپ اپنے بچوں کے لیے شفیق ہوا کرتا ہے، ان کی تربیت کرنا، ان کے اچھے اخلاق کا لحاظ رکھنا، ان کی دینی تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھنا، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات پیدا رکھنا، ان کو اصول زندگی، آداب زندگی سکھانا ایک باپ کی ذمہ داری ہے. تو میں تمہاری تعلیم و تربیت ایسے ہی کرتا ہوں، غایت شفقت کے طور پر آپ نے فرمایا. تو صحابی نے، سیدنا سلمان فارسی نے کسی قسم کی کوئی احساس کمتری کا اظہار نہیں کیا کہ نہیں، بلکہ خوشی سے فرمایا کہ ہاں ہاں ہمارے دین کی جامعیت اور ہمارے نبی کی ہم پر شفقت ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں ایک ایک لمحے کے لیے احکامات بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کی کوئی بات بھی وحی کے بغیر نہیں ہوا کرتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ علیہ السلام جو امت کو تعلیم دیتے ہیں وہ اللہ کے علم کی بنیاد پر دیتے ہیں، اللہ کی جانب سے اس کی توفیق ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ نے امت کو اس وقت کے لیے بھی احکامات بتائے کہ استنجا کے بیت الخلاء میں جانا ایک طبعی ضرورت ہے، لیکن انسان بیت الخلاء جاتے ہوئے بھی احکامات شریعت کا پابند ہے، آداب ہیں وہاں کے لیے بھی. ان چیزوں کو سیکھنا جیسے اس حدیث میں بیان ہوا اور پھر اس پر عمل کرنا. تو یہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی جامعیت، نبی علیہ السلام کی امت پر شفقت، ان سب کی دلیل ہے. اللہ ہم سب کو پورا کا پورا دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.